موتی ایک شکاری کتا تھا، پتلا دبلا لمبا، دیکھنے میں ذرا بھی خوبصورت نہیں لگتا تھا، پر اس کی آنکھیں بڑی تھیں، ہمیشہ پیار سے چمکتی رہتی تھیں۔ دادی کو وہ بہت پیار کرتا تھا، دادی بھی اسے بہت چاہتی تھی۔ دادی گاؤں میں رہتی تھی، پریوار بڑا تھا، مکان بھی بہت بڑا تھا، اور گاؤں میں ان دنوں ڈاکو بھی بہت آتے تھے۔ رات کو اکثر کہیں نہ کہیں ڈاکہ پڑ ہی جاتا تھا، اس لیے لوگ کتے پالتے تھے۔ شکاری کتا ڈاکوؤں کو دیکھتے ہی پہچان لیتا تھا، پھر تو وہ خطرناک ہو اٹھتا تھا۔ اس کے حملے سے بچنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس لیے موتی کی بہت پوچھ ہوتی تھی۔ وہ سب کا پیارا تھا، وہ گھر کے کسی آدمی پر کبھی حملہ نہیں کرتا تھا، پیار اتنا کرتا کہ لوگ پریشان ہو جاتے۔ وہ گاؤں گنگا ندی سے کچھ ہی دور تھا۔ کارتک کے مہینے میں وہاں بڑا میلہ لگتا تھا۔ دادی ہر سال اس میلے میں ہم سب بچوں کو بھی لے کر جاتی تھی۔ ان کی رکھوالی کے لیے موتی بھی جاتا تھا۔ بچوں کو وہ خوب پہچانتا تھا، ان کا دوست جو بن گیا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ موتی اس میلے میں غائب ہو گیا۔ بہت ڈھونڈا لیکن کہیں پتہ نہیں لگا۔ کسی نے کہا کہ اس پار چلا گیا ہے، اسے ندی میں گھستے دیکھا تھا۔ میلہ ختم ہو گیا لیکن موتی نہیں آیا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ کوئی اسے پکڑ کر لے گیا یا وہ ندی میں ڈوب گیا ہے۔ سبھی بہت دکھی تھے، لیکن دادی کے دکھ کی مت پوچھو، روتے روتے ان کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ سب لوگ لوٹ آئے، رکتے بھی کب تک؟ پھر بہت دن بیت گئے، شاید 3 مہینے بعد کی بات ہے۔ جاڑے کے دن تھے، اچانک آدھی رات کو دروازے پر کھڑکھڑاہٹ شروع ہوئی۔ ہاں، ایک بات بتانا تو میں بھول ہی گئی، مکان کا دروازہ بہت بڑا تھا اور وہ لکڑی کا نہیں تھا، ٹین کا تھا، اس لیے ذرا سی بھی آہٹ ہوتی تو بہت شور ہوتا تھا۔ رات کا سناٹا تھا، ٹین کے دروازے پر جو کھڑکھڑاہٹ شروع ہوئی تو سب جاگ اٹھے، سمجھ گئے کہ ڈاکو آ گئے ہیں۔ سب ڈر گئے، لیکن یہ کیا؟ کھڑکھڑاہٹ ہوئے جا رہی ہے، رکتی ہی نہیں، کبھی کم کبھی تیز۔ ڈاکو تو ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو ایک دم دروازہ توڑ دیتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ آدمی ہے تو آواز کیوں نہیں دیتا؟ تبھی دادی ایک دم چلا پڑی، میرا موتی آیا ہے۔ سب نے دادی کی اور دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لیکن بھلا موتی کہاں سے آتا؟ وہ دروازہ کیسے کھڑکائے گا؟ لیکن دادی نے ترنت لالٹین اٹھائی اور دروازہ کھولنے کے لیے چل پڑی۔ انہیں روکنا چاہا لیکن وہ نہیں رکی۔ اب تو سب کو ہی پیچھے پیچھے چلنا پڑا۔ بھلا انہیں اکیلے کیسے جانے دیتے؟ اگر ڈاکو ہوئے تو بس آگے آگے ہاتھ میں لالٹین لیے دادی تھی اور پیچھے تھے کوئی 15-20 عورتیں اور آدمی، ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے ہوئے۔ 1-2 کے پاس چھرے بھی تھے، پر ڈر سب رہے تھے۔ جیسے جیسے دروازے کے پاس آ رہے تھے، ایک اور آواز ان کے کانوں میں پڑ رہی تھی، وہ موتی کی آواز تھی۔ ہاں ہاں، یہ موتی ہی ہے۔
تبھی کسی نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سچ مچ وہ موتی ہی تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ تیر کی طرح لپکا اور دادی سے آ چپٹا۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی اس کندھے پر جھپٹتا، کبھی اس کندھے پر چڑھتا، کبھی منہ چومتا اور کبھی اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیتا۔ اور دادی تھی کہ روئے جا رہی تھی، بول رہی تھی، میرا موتی، میرا بیٹا موتی، تو کہاں گیا تھا؟ تو کہاں گیا تھا رے؟ میں تجھے روز یاد کرتی تھی اور جانتی تھی کہ تو ایک دن آئے گا۔ موتی کیول دادی سے ہی نہیں ملا، وہ گھر کے ہر سدسیہ کے پاس گیا، ان کے پاس بھی گیا جو ابھی تک سوئے پڑے تھے۔ سب کے ساتھ اس نے ویسا ہی پیار دکھایا۔ وہ رات کب بیتی، کب سویرا ہوا، کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ اگلے دن دادی نے دیوی کے مندر میں پرساد چڑھانے کے بعد سب کو 2 پیڑے دیے تھے۔ پورے ایک ہفتے تک موتی کی جو آؤ بھگت ہوئی تھی، اس کی چرچا تو بچے بڑے ہو جانے پر بھی کیا کرتے تھے، لیکن یہ موتی ایک دن پاگل ہو گیا۔ گاؤں میں ڈاکو آتے تھے تو گیدڑ بھی آتے تھے۔ موتی اکثر ان گیدڑوں کو مار بھگاتا تھا، کبھی کبھی گیدڑ بھی اسے کاٹ لیتے تھے۔ ایک دن ان گیدڑوں میں شاید کوئی پاگل گیدڑ بھی آ گیا تھا، اسی نے موتی کو کاٹ لیا اور موتی پاگل ہو گیا۔ اس کے منہ سے برابر لاٹ ٹپکنے لگی، اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا، لیکن اس کا پیار اب بھی کم نہیں ہوا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، دادی بھی ڈرتی تھی، روتی تھی، جسے وہ اتنا پیار کرتی تھی اسے اب گود میں نہیں لے سکتی تھی۔ موتی نے ابھی تک کسی کو کاٹا نہیں تھا، لیکن کاٹ تو سکتا تھا۔ پاگل کتے چپ چاپ کاٹ لیتے ہیں، بھونکتے نہیں۔ موتی نے کسی کو کاٹ لیا تو پاگل کتوں کے کاٹنے کا ان دنوں کوئی علاج بھی نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے کہا، موتی کو مار ڈالو۔ کیسی بری صلاح دی! دادی رونے لگی۔ سب لوگوں کے دل بھر آئے، لیکن اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، موتی کو مارنا ہی ہوگا۔ پھر بھی 2-3 دن بیت گئے۔ اس بیچ میں کیا ہوا کہ گھر کا ایک چھوٹا بچہ اکیلا سڑک پر نکل گیا۔ وہ دھیرے دھیرے بازار کی اور چل پڑا۔ شام کا وقت تھا، بیل گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ اچانک ایک گاڑی کے بیل پھٹک اٹھے، وہ تیزی سے دوڑنے لگے۔ ان کے ٹھیک سامنے ہی وہ بچہ چل رہا تھا۔ لوگوں کی نگاہ اس پر پڑی، وہ چلائے، بچے کو بچاؤ، بچے کو بچاؤ! دوڑتے بیلوں کو روکنا آسان کام نہیں تھا۔ ایکا ایک کوئی آدمی سامنے نہیں آیا، لیکن موتی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے جھپٹا۔ پہلے جب کبھی ایسا ہوتا تھا تو منہ سے کپڑا پکڑ کر کھینچ لیتا تھا اور بچے کو سڑک سے دور لے جاتا تھا، لیکن اب تو وہ پاگل تھا۔ دیکھنے والے ڈر گئے، کہیں اس کے دانت بچے کے بدن میں گئے تو۔ لیکن ہوا کیا؟
موتی تیزی سے جھپٹا اور اس نے اپنی پیٹھ سے دھکا دے کر بچے کو سڑک سے باہر دھکیل دیا۔ اسے منہ سے نہیں پکڑا۔ لوگوں نے یہ سب دیکھا تو اچرج سے دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ تب کہنے لگے، اتنا سمجھدار کتا بیمار ہے پھر بھی بچے کو بچا لیا۔ تھینک یو سو مچ ایوری ون ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور ایک لائک اور سبسکرائب ضرور کریے۔ تھینک یو سو مچ۔